آج بہت سارے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کا نام ہی لیتے ہیں، کام کو بھی مد نظر رکھیں۔ بندے ناچیز کو بھی خلافت ہے بریلی شریف سے، لیکن ہم لکھواتے نہیں۔ کام بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے کون ہیں، رضوی سچے کون ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ رضویت کدھر ہے، رضویت کس چیز کا نام ہے، رضویت کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت قبلہ محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی طرف سے یہ فتویٰ بھی اور یہ پیغام بھی شائع ہوا ہے، جو قاضی القضاء فی الہند بریلی شریف ہے۔ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے رضوی جتنے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہیں، اب کسی کو مروڑ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر جو دوسرے اس کے بعد بھی کوئی پیغام یا کوئی اور کوئی ترتیب یا کوئی اور ایسی کوئی حجت کو باقی رہ جاتی ہے، میں تمام حجت کے لیے بریلی شریف کا پیغام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا سنیت ہند و پاک میں سیدہ کائنات کی طرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ذریعے لفظ خطا کی نسبت کا قضیہ کافی زور و شور پر ہے۔ دراصل یہ بحث ایک خالص علمی بحث تھی، اسے اہل علم تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، اور مقتدر علماء اہل سنت کو باہم بیٹھ کر ہی یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت جزو ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی ادنا سی توہین و تحقیر باعث عذاب نار اور خسران دین ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم عن الخطا سمجھنا اور ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کو گستاخی تصور کرنا رافضیت کی علامت ہے۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کتنا ہی بلند و بالا مرتبہ والا ہو، معصوم عن الخطا نہیں۔ چنانچہ جد کریم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل مسلمان جانتا ہے کہ نوع بشر میں عصمت خاصہ انبیاء ہے، نبی کے سوا کوئی کیسے ہی عالی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور صادر ہوا ہو۔ اس سلسلہ میں جلالی صاحب کی طرف سے جو وضاحت آئی، اند شرع اپنے اندر معنی حسن لیے ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صفت مدح بھی ہے۔ پھر بھی ان کی وضاحت کو قبول نہ کرنا اور اس خطا اجتہادی کو معصیت کے معنی پر محمول کر کے معصوف کو جماعت اہل سنت سے خارج قرار دینا مذہب حق، مذہب اہل سنت و جماعت کے اصول سے صراحتاً عدول ہے۔ کسی قول کی اصل مراد قائل ہی بیان کر سکتا ہے، جب قائل اپنی مراد ظاہر کر چکا تو خود اس کے قول کی مراد متعین کرنا علمی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر جملے میں کوئی محتمل لفظ موجود ہو تب بھی قائل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سوچ و فکر کا حامل ہے، جیسا کہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محتمل لفظ جب کسی قول سے مقبول سے صادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے، اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو صریح توہین کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیث ہی مفہوم ہوں گے۔ کل انا یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ فقیر قادری جلالی صاحب کی گرفتاری اور ان پر لگائے گئے بے جا الزامات کی سخت مذمت کرتا ہے، نیز حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو فوراً رہا کرے، اور علماء و عوام اہل سنت سے التماس ہے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ افسوس ہے کہ چند جید علماء اہل سنت بھی رافضیوں کی سازش کا شکار ہو گئے
اور جلالی صاحب پر طرح طرح کے حکم لگا کر انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے دیا. اس سلسلے میں اس قدر شور و غوغا ہوا کہ آج وہ جہل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جس سے رافضیوں کو فائدہ اور اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے. جبکہ آئے دن وہاں کے شیعہ صحابہ کرام کی شان میں شدید گستاخیاں کرتے ہیں، مگر ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اللہ جل جلالہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جملہ علماء اہل سنت کو باہم اور مخلص رہنے کی، متحد اور مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. گلہ نالتے ہر کوئی لائی رکھ دا لا کہ توڑ نہ بانیاں اوکھیاں. اعلی حضرت صرف زبان سے نہیں، کام سے بتائیں کہ اعلی حضرت. اللہ اکبر. اعلی حضرت اس وقت کسی ایک شخص کا نام نہیں، پورے مسلک کا نام ہے، مسلک کی پہچان ہے اعلی حضرت. اور بہت سارے لوگ تو کس طرح نام لے رہے ہیں، اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیتے یا جو انہوں نے ان کی شان میں قصیدے لکھے ہیں ان کا پڑھ لیتے کہ اعلی حضرت کا نام انہوں نے کیسے لیا ہے اور کیسے تعریفیں لکھی ہے. بہرحال مقتدر سامعین حضرات، اعلی حضرت کا تعارف مقصود نہیں،